ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ تانے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شارف خان۔ محمود مدنی صاحب نے دلی کی سرزمین سے کھڑے ہو کر دیش کے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی پیغام دیا ہے اور ان تمام ادھیکاریوں کو پیغام دیا ہے کہ جو ان کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوچنا ہے، جانکاری ہے۔ محمود مدنی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، یعنی کہ ہیڈ ہیں، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے جب کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا مسلمانوں سے سمبندھت کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ سرکار سے سوال کریں اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں جانکاری دیں۔ تو آج انہوں نے جو کہا ہے، جو چیزیں بولی ہیں، اس کا سننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ راجنیتک طور پر آپ لوگوں کے لیے کیا سندیش ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایس آئی آر کے فارم بھرے جا رہے ہیں، اور ایس آئی آر کے فارم بھرنے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا فارم چھوٹ رہا ہے کسی کمی کے کارن۔ ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو فارم 6 بھرنا ہے، بی ایل او کے پاس جانا ہے اور وہاں سے فارم 6 لینا ہے۔ جیسے مان لیجئے آپ کے پاس ایس آئی آر کا فارم آپ کو نہیں ملا، آپ بولیں گے بی ایل او سے جا کے بھائی ہمارا فارم نہیں آیا ہے تو ہمیں فارم 6 دو، ہم وہ بھر کر جمع کریں گے جس سے کہ ہمارا ایس آئی آر بھی ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ووٹ بھی بن جائے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ باقی محمود مدنی نے کچھ اور نئی الگ بات کی ہے، وہ جانکاری آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ایس آئی آر کی جانکاری میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے۔ اب چلتے ہیں محمود مدنی صاحب کی طرف اور یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کر کے رکھو، ایسا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ آپ کوئی بھی کام کاج کر رہے ہو اتنی دیر کے لیے اس کو ترک کر دینا، لیکن اس جانکاری کو ضرور سننا، یہ آپ کے کام کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ غلامی جو ہے وہ صرف گورے انگریزوں کی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گورے انگریزوں سے تو بزرگوں نے آزادی دلوا دی اور ہم ان کی کالی ناجائز اولاد کے غلام ہو جائیں۔ ہم تو جمیعت علماء میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ تانے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں۔ معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے۔ کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورجن لاء میں ترمیم کے ذریعے
اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے۔ دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا، بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے، تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ کا رویہ، حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی۔
ہو ہی نہیں سکتی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے. یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے. وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا. تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں. مخالف لوگ 30% ہیں زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں. جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا. مسلمان اپنے منصب کو پہچانیں اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں. ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں. دعوتی مزاج کیا ہے؟ قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمیت پیش کی جاتی تھی تو اس وقت حق تعالی جل مجدہ نے رہنمائی فرمائی. چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. سورہ احقاف. صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو. قرآن مجید کی سورت نمبر 33 آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ کرو.
سورہ احزاب، قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ گہرا دوست ہو۔ ہمیں دعوتی مزاج بنانے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج نہیں۔ یاد رکھیے شہاب الدین غوری والی دہلی کو چھوڑ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج کے اجمیر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور مشکل حالات میں داعیانہ طریقہ اختیار کر کے ہمدردی اور خدمت خلق کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو نور ایمان سے منور اور ان کے دلوں کو توحید و رسالت کی روشنی سے مالا مال کیا اور دلوں پر حکمرانی کی وجہ سے سلطان الہند کہلائے۔ اسلام سب سے قدیم مذہب ہے جو اسی دھرتی سے شروع ہوا۔ متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اسی خطے میں تشریف لائے۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے، پہلے مسلمان اور پہلے نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے، کسی زمین یا خطے کے ساتھ محدود نہیں۔ اس لیے ہندوستان کی دھرتی مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی اور نہ رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت مولانا احتشام الحق کاندھلوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں 1947 کے فسادات میں جناب مولانا ظہیر الحسن صاحب کی تعزیت میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کاندھلہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ہمت اور استقلال کے ساتھ ہندوستان میں جمے رہو۔ مدینہ منورہ میں میرے ذاتی مکانات بھی ہیں اور بھائی بھتیجے بھی، مجھے ہندوستان میں رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے طے کر لیا ہے کہ ہندوستان نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت پورا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کشت و خون کے دوران بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حالات سے سخت متاثر تھے، چہرے مبارک سے غیظ و غضب کے آثار عیاں تھے۔ آپ نے بھررائی ہوئی آواز میں فرمایا میں نے تو ہندوستان میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ تانے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے،
لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں، غور کیجئے گا، تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی ریاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں، اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں، ہم ہی رنگ ہیں، ہم ہی نور ہیں۔ ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے۔ وہ توڑیں آئینہ، ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا، محمود مدنی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر تمام ساری چیزیں کہی ہیں، اور سرکار سے بھی کہا ہے کہ بھائی ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے، یہ سنشچت کرنا سرکار کا کام ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ادھیکاری یا کوئی بھی ویکتی یا کوئی بھی انسان سماج کے اندر کسی دوسرے کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سرکار کا کام ہے اس کو روکنا اور لوگوں کو ایکوالٹی دینا، لوگوں کے پرتی ایک سدبھاونا رکھنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، سمے سمے پر سرکار سے یہ آواہن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت ایک لوکتانترک دیش ہے، اور اس دیش کے اندر رہنے والے سبھی لوگوں کی ناگرکتا سیم ہے، سبھی لوگوں کا سمان سیم ہے، سبھی لوگوں کے ادھیکار سیم ہے، اور کوئی بھی کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے کر کسی ایک ویکتی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھارت کے نواسی نہیں ہو۔ تو لوگوں میں جاگرکتا بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ SIR کے بارے میں جو میں نے جانکاری دی تھی، آپ کو بتا دوں کہ جس کے گھر کے بچے 18 سال کے ہو گئے ہیں لیکن ان کا ووٹ بنا ہوا نہیں تھا، SIR کا فارم بھی ان کا نہیں آیا ہے، ان کے لیے بھی سیم پروسیس ہے۔ فارم 6 لینا ہے، فارم 8 لینا ہے، اس کو بھرنا ہے صحیح طریقے سے، اور BLO کو دینا ہے۔ سب سے پہلے جا کر BLO کو اپنی بات بتانا ہے کہ ایسے سے ہمارا لڑکا یا ہم 18 سال کے ہو چکے ہیں، ہمارا ووٹ بنا ہوا نہیں ہے، اس کارن سے ہمیں SIR کا فارم بھی نہیں ملا ہے۔ پھر وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، اس فارم کو بھرنے کے بعد اس سے آپ کا SIR بھی ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ووٹ بھی بن جائے گا۔ تو جانکاری رکھو سماج کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھو۔ اپنا کام دھندا کر رہے ہو تو وہ صحیح باتیں کرتے رہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بہت ہی دھیان سے کیا کرو، کیونکہ ایسا نہیں ہو کہ بعد میں آپ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی اٹھانا پڑے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی جانکاری لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔